بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں داخل ہو گئے اور شکست یقینی ہے تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دوڑی کہ جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوجیں موجود تھیں، اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ کو امن و عافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی، لیکن دوسری جانب حضرت خالد بن ولید کی اس امان نامے اور صلح کی اطلاع نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ جب دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے عین بیچ میں آپس میں ملتی ہیں، ایک امن سے داخل ہو رہی ہے اور دوسری طرف خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ خالد کا استدلال یہ تھا کہ میں نے شہر تلوار کے زور پر فتح کیا ہے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ اس بات پر مصر تھے کہ یہ شہر ایک صلح کے نتیجے میں قبضے میں آیا ہے۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور تمام امن کی شرائط مان لی گئیں۔ اس طرح مسلمانوں نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ دمشق کی جنگ کے دوران کچھ اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوتے رہے۔ مدینہ میں خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران حضرت عمر فاروق نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ جس میں حضرت خالد بن ولید کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے، اور یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے نئے سپہ سالار ہوں گے۔ ابو عبیدہ اس خاص سے بہت دکھی ہوئے، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل لازمی تھی۔ یہاں پر سیف اللہ کا کردار دیکھے جب ان کو یہ کہا گیا آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے تو آپ اس حکم نامے کو سر آنکھ پر تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت خالد اطمینان سے کہنے کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اس طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ آج اگر ہمارے جرنیلوں کا یہ کردار ہو کہ سپہ سالار سے راتوں رات اس کو سپاہی بنا دیا جائے اور پھر بھی اس کے جذبہ اثار قربانی میں کمی واقع نہ ہو، جب اس طرح کے لشکر ہوں تو رات کے رہب اور دن کے شاہ سوار ہوں، اور جب زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپاہی ہوں تو پھر نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی مرتب کی جاتی ہیں، نئے جنگی مسودے لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہی تاریخ بنتی ہے جس طرح روم اور فارس کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں نے رقم کی تھی۔ خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مابین گہری محبت تھی، اور جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو ابو عبیدہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سنبھالیں گے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ نے جنگی حکمت عملی اور سپہ سالاری کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا وہ میدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے لیے اعلیٰ ترین مفاد میں بھی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی سے مسلمانوں کو دکھ و ملال ضرور ہوا، لیکن حضرت عمر کے پیش نظر ایک حکمت عملی تھی، اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کا اللہ پر توکل و یقین کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ ان کے مابین جو معاملات ہوتے اللہ کے دین کے لیے ہوتے، نہ کہ ذاتی بغض و عناد کی بنا پر مبنی، اور کبھی کوئی ایسا اختلاف نہ ہوا کہ جس سے کوئی فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہوتا۔ دونوں ہی حضرات کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، اور اپنی امت کے مضبوط چنٹانے دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمران ہرقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملک شام ان کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے۔ اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایسی دہشت و ہیبت گر کر رہ گئی تھی کہ وہ عرب کو، جن کو کچھ عرصہ پہلے تک وہ صرف مال و دولت کے لالچ سے خرید کر یا ڈرا دھمکا کر بھگا دیا کرتے تھے، اب حالات یہ تھے کہ
ان کی اپنی سلطنت کا سب سے زرخیز صوبہ انہی عربوں کے ہاتھوں میں جانے والا تھا، لیکن قسطنطنیہ میں رومی بازنطینی سلطنت ابھی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی۔ تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا گیا اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ اب بیت المقدس خطرے میں تھا کہ جو عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس سپاہی پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخی جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بلا شبہ اس آج کے مرتب شدہ جدید انسان تاریخ کی بنیاد جنگ یرموک سے ہی پڑتی ہے۔ آج جنگ یرموک میں بازنطینی ریاست صلیبی جنگجو کو جو پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی، اور یہ بات مسلمان بخوبی جانتے تھے۔ یرموک کی یہ لڑائی اسلامی ریاست کے لیے بھی بقا کا سوال تھی، لہذا جب یرموک میں غیر مسلمانوں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینہ تک کے مسلمان بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرموک کی جانب روانہ کیے۔ ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر حضرت خالد بن ولید نے سنبھال لی تھی، اور دوسری جانب صلیبیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے پاس باقی بچے گا۔ شام وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے بڑا لشکر تیار کیا تھا۔